اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ایسے اموال ہوتے ہیں چاہے وہ جتنا عرصہ بھی پڑا رہے اس پر خمس واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر بچت اور فائدے کا عنوان صادق نہیں آتا۔ ایسے اموال کی چند اقسام ہیں۔ پہلی قسم میراث کا مال۔ مکلف کو ملنے والی میراث پر خمس نہیں ہوتا، لیکن اگر مرنے والا شخص خمس ادا کرتا تھا اور اس پر خمس کی کچھ مقدار ادا کرنا واجب ہو اور وہ مر جائے تو ورثاء پر واجب ہے کہ خمس کی وہ مقدار اس کے مال سے ادا کریں۔ لیکن اگر وہ خمس ادا نہ کرتا ہو یا خمس دینے کا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو ورثاء پر خمس نکالنا واجب نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ورثاء پر کون سی میراث سے خمس نکالنا واجب ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں میراث کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم متوقع میراث، یعنی وہ میراث جو عموماً متوقع ہوتی ہے، مثلا بیٹے کو ماں باپ سے ملنے والی میراث۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا اس کے بھتیجے کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو تو اس بھتیجے کو چچا سے میراث ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ اس قسم کی میراث پر خمس واجب نہیں ہوتا، چاہے مال جتنا عرصہ بھی پڑا رہے۔ دوسری قسم غیر متوقع میراث۔ یہ وہ میراث ہے جس کے ملنے کی عقلاء کے نزدیک توقع نہ ہو، جیسا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ فلاں کے ورثاء موجود ہیں یا نہیں، یا ورثاء کی موجودگی کا علم تو ہو لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ میت کی کوئی میراث بھی ہے یا نہیں، اور بعد ازاں پتہ چلے کہ میت نے کوئی مال میراث کے طور پر چھوڑا ہے، یا مثلا کسی کو یہ توقع نہ ہو کہ وہ اپنے فلاں عزیز کی میراث کا وارث بن جائے گا، جیسا کہ کسی کا چچا زاد کسی ٹریفک حادثے میں اپنے اہل و عیال سمیت مر جائے اور اس کی میراث اس کے پاس آ جائے تو اس قسم کی میراث غیر متوقع شمار ہوتی ہے، اور اگر وہ وارث سال کے آخر تک اسے اپنے اخراجات میں استعمال نہ کرے تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ مال منافع میں سے شمار ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔